کیا اگر میں نے کسی کا دل توڑ دیا، فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنی گرل فرینڈ کو آج کال کی اور کہا کہ دیکھو شمائلہ بات سنو، میں مزید تمہارے ساتھ ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو دل از اکول ٹو ٹوٹس جب ہو جائے گا تو مجھے گناہ ملے گا اس کا، اور اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں کیونکہ میں نے کسی کا دل توڑ دیا. ٹھیک ہے. پھر وہ ایک شعر بھی پڑھتے ہوتے ہیں، ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر، ٹھیک ہے سنا، ڈھا دے جو کوئی ڈھیندا. ٹھیک ہے. تو یار وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیسے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار مطلب میں کسی کا دل توڑ دوں تو یہ کیسی بات ہے. اور پھر یہ کوئی خاتون بھی سوچ سکتی ہیں کہ جی میں نے اگر جب بھی آپ کی بات مان لی اور میں نے کسی کے ساتھ وہ بریک اپ کر دیا تو وہ تو اس بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو بڑا ناراض ہو جائے گا، وہ تو مجھے بد دعائیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ تو مجھے نہیں معاف کریں گے اس چیز کے لیے. تو اس کا سوال، یہ جو بڑا پیارا سا اور معصومانہ سوال ہے، خرم بھائی آپ سب سے پہلے اس پہ بتائیں. طاہا کی ویڈیو میں نا میڈیا ٹیم کو یاد ہو ایک کامنٹ ہے بڑا کمال کا. اچھا. کہ ایک انڈیا سے ایک بندے نے طاہا کو، بلکہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ناراض کرنا، اس نے طاہا کو باتیں سنائی ہوئی نیچے کہ تیری وجہ سے میری گرل فرینڈ نے مجھے چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. اور کمال کامنٹ ہے، انڈین اردو لکھی ہوئی ہے، تو خیر کافی ہلیریس ہے. تو پوائنٹ یہ کہ اللہ کو ناراض آپ نے کسی حال میں نہیں کر سکتے. سو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو نا سلو اینڈ اسٹڈی نہیں نکلا جا سکتا، آپ نے بس نکلنا ہے. آپ نے السلام علیکم کریں، ان کو بتا دیں کہ یار یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ بالکل بھی اسلام سے کوئی اجازت نہیں اس چیز کی، اینڈ دس از ویئر وی اسٹاپ. Why do we stop? Why do we stop? Because اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. Because اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ مطلب اس کے اوپر تو ملٹیپل مطلب آپ کے پاس وہ ہے نا ایویڈنسز ہیں. ایک بات جو نا خرم یہ بھی ہوگی کہ شاید فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ اگر آپ واقعی میں کسی کے بارے میں سیریس ہو نا، ہاں جی، why on earth would you want to do something حرام؟ آپ تھرو پراپر چینل کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ تھرو پراپر چینل کیوں نہیں چلے آتے؟ کیونکہ دیکھو آپ اگر اسٹارٹ ہی رانگ فٹ پہ کر رہے ہو، آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بلیسنگز ڈال دے گا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. آپ اسٹارٹ ہی غلط سے کر رہے ہو. اگر آپ کسی کے بارے میں سیریس ہو رہا، اگر آپ چاہتے ہو کہ یار اس میں کچھ پازیٹیو ہونا چاہیے، کوئی خیر کی طرف بات پہنچے، why on earth are you starting off on the wrong foot؟ اچھا میں ایک اور میری اپنی ذاتی آبزرویشن ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، میں نے نوٹ کیا جو ایکچولی میں سنسیئر ہوتے ہیں نا، جینوئنلی وہ اس طرح کی جب کوئی بات سنتے ہیں نا، دے ایکچولی ٹیک دا رائٹ اپروچ، وچ از کہ نکاح کی طرف جاتے ہیں، نکاح کی طرف جاتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہیں اور وہ سے بات کرواتے ہیں، خود نہیں بات کرتے. ہاں خود نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں. obviously ابھی اتنا ہوتا ہے اگر پوری دینی نہیں ہوا تو پیرنٹس کے تھرو جاتے ہیں. اچھا ملٹیپل چیزیں، پہلی تو چیزیں پیرنٹس کے تھرو چلے جاتے ہیں. جو 2 نمبر ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار ختم ہی کر دیتے، یہ ویسے بھی دل بھر گیا تھا یا جو بھی تھا وہ ختم کر بھی دیتے ہوتے ہیں، یا ختم کرنے پہ اتنا بڑا ان کو ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جو صرف جو ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک زیادہ جو بڑا پرابلم آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سنسیئر ہیں پیرنٹس کی طرف جاتے ہیں اس رائٹ روٹ پہ اور پیرنٹس نہیں ایگری کرتے. دیٹس ویئر دا بگر چیلنجز از. وہ جینوئن چیلنج ہو رہا ہے بیکاز وہ کہتے ہیں یار ہم تو رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، اب ہمارے ماں باپ نہیں راضی ہو رہے، اب ہم کیا کریں. اس کے لیے جو صبر ہے نا وہ نہیں کرتے. اور سولوشن تو الحمدللہ ہے. تو خیر جو دوسرا آپ کا سوال ہے ایکچولی اس پہ میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یار اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے کہ میں نے کسی کا دل دکھا دیا، یہ تو بالکل ہی اللہ معاف کرے بوگس سا کانسیپٹ ہے. آپ اللہ کو پہلے انہی کیس ناراض کر رہے ہیں اور اتنا سخت ناراض کر رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف جب قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض کسی حال میں نہیں ہوں گے. دل دکھانا یہ کوئی مطلب یہ ایسے ہے کہ یار کل کو میرا دوست کہہ رہا ہے یار تو میرے سے شراب پی لے، میں کو یار نہیں ہوں، دوست ناراض ہوگا تو پی لیتا ہوں، تو یہ تو بوگس کانسیپٹ. بلکہ آپ دیکھیں ایک صحابی وہ بھی تھے جن کے اسلام قبول کرنے پہ نا ان کی والدہ نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گی نا، یعنی کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلو ایسا کرو آپ اسلام نہ قبول کرو کیونکہ تمہاری امی ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ماں جو ہے وہ یعنی وہ سارے فضائل نہیں بتائے. انہوں نے کہا آپ اسلام پہ ہی رہیں، اور وہ خود ہی ایک ہفتے بعد ان کی امی جو تھیں انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا، ریورٹ کر. میں یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ سب سے پہلے نا آپ پرابلم کو سمجھ لیں کہ یار اللہ تعالیٰ کو آپ سخت ناراض کریں، جیسے ہم نے بات کر دی، تو آپ نے اس کو فکس کرنا ہے. آپ سب سے پہلے اپنا اورینٹیشن اپنی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ ٹھیک کریں اس بارے میں دونوں. نمبر 2 یو ہیو ٹو ناؤ اسٹاپ آل دا حرام. وٹ ڈز دیٹ مین؟ کمیونیکیٹنگ ود ایچ ادر ڈائریکٹلی اینڈ یو نو اللیگلی، اسلامکلی اللیگلی، وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. پھر پیرنٹس کے پاس آپ نے لے کے جانی ہے بات. ظاہر ہے دونوں راضی ہیں، وہ تو ان میں تو مسئلہ نہیں ہے. پیرنٹس میں مسئلہ آتا ہے جیسے خرم نے کہا، تو وہاں پہ واقعی بڑا مسئلہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہاں پہ کیا کریں اب، یہ تو ڈیڈ اینڈ نہیں ہے. دیکھیں اللہ از یعنی وی ہیو اسپوکن اباؤٹ اٹ ملٹیپل ٹائمس. اللہ غفور الرحیم ہے. دیکھیں ایک سورۃ الفرقان میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی اپنے عباد الرحمن کی خصوصیات بتائی ہیں نا، 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، اس میں زنا کا بھی ذکر کیا ہے، ولا یزنون یہ بھی فرمایا ہے.
لیکن آگے اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. دیکھیں اللہ کی نا، اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن اگر 3 بڑے بڑے گناہ، قتل، شرک، قتل اور زنا، لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی اور ایمان پہ قائم رہا، ایمان لایا اور عمل صالح کرتا رہا، یعنی توبہ پہ قائم رہا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ضیاء بھائی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. میں نا اس کے گناہ، زنا، اللہ شرک، نیکیوں سے بدل دوں گا. اللہ ایسے ہیں. واٹ یو کین ڈو از ریپینٹ سنسیریٹی کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کریں، یا اللہ غلط کر دیا، بالکل غلط ہو گیا. بٹ وی آر ناؤ ایٹ دس اسٹیج. اسلام ڈز ناٹ فوربڈ یو. 2 بندے جو کسی کو پسند کرتے ہیں، اسلام منع نہیں کرتا کہ نہیں تم نے یعنی یہ طریقہ غلط تھا چھوڑ، بلکہ کہتا ہے کہ سب سے بہتر ہی ان کے لیے کہ وہ نکاح کر لیں. حدیث ہے سب سے بہتر، یعنی کہ وہ حدیث ہے اس طرح سے کر کے کہ ہم 2 محبت کرنے والوں کے درمیان صرف نکاح دیکھتے ہیں. یعنی کہ اٹس بیٹر کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بیٹر اف اٹ فٹس، یعنی کہ اسلامکلی فٹس، یعنی بندہ نمازی ہے، دونوں یہ سب چیزیں دیکھ کے تو نکاح کریں. یعنی پسند کرنے والے آپس میں نکاح کرنا پسندیدہ ہے، ریکمنڈ، کیونکہ اس کے فوائد ہیں. آپ استغفار کریں سب سے پہلے. دیکھیں یو ہیو ٹو اسٹاپ دیٹ رانگ گناہ ASAP. میک استغفار بوتھ آف یو. پکی توبہ اس میں انہیریٹڈ ہے، امپلیسٹ ہے کہ اب آپ وہ گناہ نہیں کریں گے. اب اللہ سے مانگیں. نیور انڈرمائن دعا. دعا کو انڈرمائن نہ کریں. اللہ سے دعا میں اس کو مانگے. واٹس رانگ ود اٹ؟ یس یو کین. لیکن اس کا نام ہی اگر دعا ہو تو پھر تو آسان ہو گیا نا. دعا کریں. اگر آپ واقعی شادی کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے، وچ از اے گڈ تھنگ، دعا کریں یا اللہ اگر یہ ہمارے لیے اچھا. استخارہ کریں اور سنسیریٹی سے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیں. اچھا اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو نا بالکل ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر آپ نے نماز قائم نہیں کی ہوئی، نماز قائم اس کے لیے نہیں، شادی کے لیے نماز نہیں قائم کریں. اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. آپ نے صحیح مسلمان بننا ہے اب اللہ کی خاطر، کیونکہ یو ریپینٹڈ فار دا سیک آف اللہ. دین آسک اللہ فار دیٹ میرج کہ اللہ اگر اس میں خیر ہے میرے لیے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا نہیں رد کرتا. ہاں ان میں سے ایک شہید ہے جو شہید تو نہیں ہے، جو شہادت کی دعا کرتا ہے. تیسرا مجھے نہیں یاد. دوسرا بہرحال یہ ہوتا ہے وہ غلام جو اپنی آزادی خریدنے کی کوشش، ہاں اللہ اکبر. اور دوسرا وہ جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکاح کی شادی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شادی کرتا ہے، کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اللہ تو اس کی ہیلپ کرتے ہیں. صحیح حدیث ہے بائی دا وے. تو آپ دعا کریں لیکن معافی مانگنے کے بعد. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ریئلائز کر لیا میں غلط کر رہے تھے، ہم دونوں حرام کر رہے ہیں، ملنا جلنا ایک دوسرے سے، ڈیٹنگ، یہ اور ساتھ ہی نا آپ صرف دعا کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں چلے گا. یار میں جب چینج ہوا تھا تو سبحان اللہ آئی کٹ اوے آل دی کنیکشنز. تو یہ حدیث میں نے پڑھی تھی. اچھا. اور میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے سارے کنیکشنز کاٹ دیے ہیں، تو ناؤ آئی وانٹ حلال میرج. الحمدللہ. کی بات سن کے مجھے ایک شعر یاد آیا. تمہیں بھلاؤں بھی تو کیسے، عرض کیا ہے تمہیں بھلاؤں بھی تو کیسے، میری ID کا پاسورڈ ہو تم. اوئے ہوئے کیا بات. ایک سوال ہوا تھا، ایک بندے نے شیخ کے پاس گیا کہ میری بڑی محبت تھی ان سے اور میں نا مطلب اب نہیں بھول پا رہا نا. تو انہوں نے کہا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نا آپ کے ایمان میں اور مضبوطی لائے. تو انہوں نے کہا شیخ ان کا نام ہی ایمان ہے. کہتے شیخ آپ مجھے ایمان کی دعا بتاؤ. شیخ ان کو ایمان سے انہوں نے کہا جتنا آپ ایمان کرتے مجھے اور یاد آتا. اچھا میرے اس بات کا پوائنٹ یہ تھا کہ جو رب مالک اللہ گناہ کو نیکی میں بدل سکتا ہے، وہ آپ کی پچھلی غلطیوں کو معاف کر کے آپ کے اس ریلیشن شپ کو، حرام ریلیشن کو حلال میں نہیں بدل سکتا اگر آپ دعا کریں. ماں باپ کو ذہن بدل. یہ بات جانے کے دیکھیں جو آپ کی قسمت میں نا وہ آپ کو مل کے رہے گا. ٹینشن نہیں لیں آپ. ایک حد تک بندہ کوشش کرتا ہے، تا حد استطاعت کوشش کرتا ہے، باقی پھر اللہ پہ توکل بھی ہے نا. تو اب آپ یہ چاہیں کہ نہیں پوری دنیا کو میں کسی طریقے سے کنٹرول کر دوں اور اس کا شوہر بھی جو ہے وہ مر جائے اور فلاں بھی ہو جائے اور پھر مجھے دوبارہ نکاح میں آ جائے. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ کچھ لوگ جب یہاں تک سوال پوچھتے ہیں کہ نا میں بہت میرے ذہن سے نا نہیں ختم ہو پا رہا، میں بہت اپسیٹ ہو چکا ہوں اور اپسیٹ ہوں، میں بہت زیادہ غمگین ہوں، ایون دو کہ وہ شادی ہو چکی ہے اور اب دیر از ڈیڈ اینڈ ایکچولی. ایون دین پیپل کہ میں کیا کروں، میں میرے دل سے نہیں نکل پا رہی وہ بات. تو بھائی آپ پتہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ غمگین ایک چیز میں اور پھنس جاتے ہیں نا وہاں پہ، دین یو اٹس اے کلیئر سائن کہ نا آپ ایمان کمزور ہے. آپ یہ کر رہے ہیں کہ یار جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس سے پہلے یہ بلکہ فرمایا کہ کوئی چیز تم سمجھ رہے ہو کہ یہ میرے لیے اچھی ہے. میرے بیسکلی انسان ہیپینس اچیو کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے نا. یہ تو بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میرے لیے ہیپینس کا باعث بنے گی. اللہ جانتے ہیں وہ تمہارے لیے ہیپینس کا باعث نہیں ہوتی. لیکن جس کو تم برا سمجھ رہے ہوتے ہو، لیٹ سے کوئی اور آپشن، اس کو بندہ برا سمجھ رہا ہے کہ جی نہیں میری تو زندگی ختم ہوگی، وہ بہتر ہو آپ کے لیے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. تو آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں اگر آپ اسی غم میں، شدت غم میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر